सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानसार अंसार और असहाब पर। ज़ानिमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। यकीनन जिसको हम दीन कामिल कहते हैं, इसमें तमाम उम्र के लोगों के लिए रोशन हिदायतें हैं, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। बुज़ुर्ग, ख़वातीन, मर्द, औरत, बच्चा और यहाँ तक कि वो बच्चे जो भी कम सिन हैं, कम सिन से पहले अब बलूगत तक भी नहीं पहुँचे, और वो बच्चे जो तिफ़्ल मादर में हैं, यहाँ पर उनकी तरबियत की बात होगी। आज के इस प्रोग्राम में आपके बच्चों की तरबियत के हवाले से चंद ऐसे नुकात बयान किए जाएंगे कि जिनका ताल्लुक दीन और दुनिया से है। अगर आप आज से उनकी तरबियत के ऊपर ये काम करना शुरू कर देंगे तो शायद आने वाला कल आपके लिए उस दरख्त की मानंद होगा कि जिसके समरात बहुत ज़्यादा हैं और जो सायादार भी है। अज़ान रसूलुल्लाह माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत के हवाले से ख़ास तौर से ताकीद फरमाई। सबसे पहले तरबियत के पहलू को भी हटा दें तो याद रखिएगा, चाहे दुश्मन ही के बच्चे क्यों ना हो, आपने मना फरमाया कि जंग में उनसे क़िताल ना करें और उनको किसी भी तौर से ज़हमत ना पहुँचाएँ। आपका यही हुक्म दरख्तों के बारे में भी है और मस्तूरात के बारे में भी है। ख़ास तौर से बच्चों की बात क्यों कह रहा हूँ? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी बच्चों की तरबियत की बात नहीं हो रही, यानी अगर वो आपसे महरूम या आप उनसे महरूम हो जाएं तब भी कितना बड़ा मकाम बताया कि 3 बच्चे जिस औरत के या जिस माँ बाप के बलूगत तक पहुँचने से पहले पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, अल्लाह के रसूल और सच्चे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगा, यानी उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाएगी जिसके 3 बच्चे बलूगत तक पहुँचने से पहले ही इंतकाल कर जाएं। ये वो मकाम और मर्तबा है कि जिसका अहाता करना पड़ेगा, जिसकी मारिफत हासिल करनी पड़ेगी इस अंदाज से कि अभी तक तो ये नेमत हासिल नहीं हुई है, उसके बावजूद इतनी फजीलतें और इतना इकराम। और अगर खुशकिस्मती से साहिब औलाद आप हैं और आपको ये मौका मिल गया है कि आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, तो फिर किन रहनुमा उसूलों पे करनी चाहिए, आज इस प्रोग्राम में तफसीलन इस पर बात करेंगे हम। मैं अपने बाएं जानिब अपने एक मेहमान को लिए बैठा हूँ जो यकीनन गुफ्तगू में एक हुस्न का इजाफा करते हैं, तहकीक से गुफ्तगू फरमाते हैं, दीन और दुनिया, ख़ास तौर से आलिम दीन भी हैं और आलिम अमल भी हैं। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ मुफ्ती नवीद अब्बासी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दाएं जानिब मेरे दूसरे मेहमान बैठे हुए हैं, इनसे मैं इसलिए भी पूछूंगा कि एक तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि एक तो आदमी वो हो जो प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छी तरबियत करके सुरखुरू हुआ हो, इनको ये एजाज़ भी हासिल है, साथ साथ ये पढ़ाते भी हैं, लेक्चर्स भी देते हैं और एक प्रैक्टिकल लाइफ शोबजात में गुजार रहे हैं। उसके बावजूद बच्चों को कैसे तरबियत देनी है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी करते हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ सिद्दीक सरवर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुफ्ती साहब, वो चंद रहनुमा उसूल जो इस्लाम ने बता दिए हैं बच्चों की तरबियत के लिए जब वो छोटे होते हैं, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? उनको शुरू से ही डांटना चाहिए, मारना चाहिए, सख्ती से पेश आना चाहिए, या फिर कोई और लम्हो लहजा जो इस्लाम कहता है कि ऐसे पेश आओ इन बच्चों के साथ? अहमदु सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाकल्लाह। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हज़रत सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के कुरान ने ये बयान किया है उनकी बाबत कि उन्होंने अपने बेटे को वसीयत की, और वो वसीयतें क्या थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, इबादत करो और अला अज़ल क़ियास, इस तरह की गुफ्तगू रही। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है और ये मशहूर है कि हर बच्चा अपनी फ़ितरत पर पैदा होता है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरा। बेशक। अब उसके वालिदैन वो उसको ईसाई बनाएं, मजूसी बनाएं, यहूदी बनाएं, ये वो करते हैं। इससे ये पता चलता है कि बच्चों को जब वो बच्चे होते हैं तो उनकी तरबियत किस तरीके से करनी चाहिए। तो इस हदीस से हमें पता चलता है कि पहली जगह जो तरबियत गाह है वो वालिदैन की गोद है, वो वहाँ से सीखता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने अपने सवाल में फ़रमाया डांटना चाहिए या नहीं, तो
یہ ڈانٹنے کا لفظ ہمیں اپنی ڈائری سے نکال دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ کی والدہ نے حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بچوں کو کبھی کبھی کسی بزرگ کی خدمت میں رکھنا یہ اس کے لیے کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ اور حضرت انس کی ماں نے یہ کیا، حضور علیہ السلام نے، ظاہر ہے وہ اپنے گھر بھی جاتے تھے لیکن زیادہ وقت وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رہ کر سیکھتے بھی اور حضور علیہ السلام کی خدمت بھی کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا، باوجود اس کے کہ مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی لیکن کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا مجھے نبی علیہ السلام نے کسی کام سے بھیجا اور میں باہر جا کے بچوں کے ساتھ، ظاہرہ بچہ تھا تو کھیلنے لگ گیا اور مجھے بہت تاخیر ہو گئی اور حضور میری تلاش میں وہاں پہنچے تو پھر بھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھ سے پیار سے بات کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ویسے بھی صرف بچوں کو نہیں، آپ کسی عمر کے آدمی سے بات کریں، وہ بزرگ ہو جوان ہو، کسی مذہب و مسلک کا ہو، قرآن کا اصول بڑا واضح ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ آپ نے یہ طریقہ چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اللہ کی جانب جب بلانا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے تو آپ ان کو اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ ڈانٹ کر نہیں۔ اور دیکھیے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، یہ بات اگر آپ نے سیکھنی ہے تو آپ رسالت مآب کی بارگاہ سے سیکھیں گے یا حضور کے گھر سے سیکھیں گے۔ تو بچے ایسے ہوں کہ ہمارے بچے بڑوں کو سکھانے والے ہوں، یعنی بچوں کی تربیت ماں باپ اس طرح سے کریں کہ حضرات حسنین کریمین کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ بلکہ زبان زد عام و خاص ہے، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، گھروں میں بھی بیان کی جاتی ہے کہ کوئی آدمی وضو کر رہا تھا، غلط کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چچا جان یا جو بھی ہے بزرگ آپ نے وضو غلط کیا، یہ اس کے دل پر ذرا بھاری گزرتا۔ تو ان بچوں نے یعنی حسنین کریمین نے، یہ بچے تو نہیں ہیں، یہ کائنات کے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے ان سے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے کہ ہم کس طرح سے وضو کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے وضو کر کے بتایا تو اس کو احساس ہو گیا کہ وضو تو میرا غلط ہے، ان کا ٹھیک ہے۔ اویس بھائی گزارش یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے سیکھتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا بچوں کے حوالے سے؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت، قرآن اور میرے اہل بیت کی محبت۔ تو جب آپ بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے، اس در پہ ڈال دیں گے تو بچے بےراروی کا شکار نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں اصولی طور پر یاد رکھیے گا کہ جس گھر میں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی، وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں لڑائی ہوتی ہے، تو بچہ جب جھگڑا اور لڑائی دیکھتا ہے، آپ اس کو اچھے سے اچھے کالج اسکول میں ڈال دیں، ابتدائی طور پر بہت اچھا اسکول تلاش کر کے جہاں داخلہ نہ مل رہا ہو، لائن میں لگ کے آپ داخلہ لیں، وہاں ڈال دیں، لیکن گھر میں اگر لڑائی اور جھگڑا ہوگا تو وہ بچہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے بچوں کو ملازمین کے اوپر ڈال دیں گے اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے ماں باپ دونوں کمانے لگیں گے اور خود بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں کریں گے تو وہ بچے بھی کبھی بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے جو منزل اسلام چاہتا ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے اصول کو، نبی علیہ السلام کے فرامین کو پیش نظر رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر، پیار اور محبت سے اور حکمت و دانائی کے ساتھ۔ بالکل ایسی، یعنی یہ شفقت صحبت سے آتی ہے اور یہ شفقت ایسی ہے جو جاری اور ساری رہنی چاہیے۔ صدیق سرور صاحب، بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، دین اسلام نے رہنما اصول بتا دیے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن ممالک میں اسلام ابھی تک اس انداز سے نہیں پہنچا ہے، بچوں کی تربیت میں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ جب بھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ اس سے شفقت سے پیش آتے ہیں، پیار بھی دیتے ہیں۔ 18 سال کے بعد وہی بچہ اپنے ماں باپ کے اوپر FIR بھی کٹوا دے، کمپلین بھی کرتے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہوتے۔ یہ قانون کا خوف ہوتا ہے یا بچپن سے ایسا فیضان نظر ہوتا ہے کہ بچے سدھر جاتے ہیں؟ جی بہت شکریہ اویس صاحب، بہت اچھے ٹاپک کی طرف آج آپ نے نشاندہی کی ہے۔ جس طرح سے مفتی صاحب فرما رہے تھے ماشاءاللہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے انہوں نے تربیت کی، تو وہاں سے ایک جو ہمیں کانسیپٹ ملا کہ بیسکلی تربیت کے اندر ماں باپ کے ساتھ ساتھ استاد کا بڑا عمل دخل ہے۔ علم جو ہے وہ بیسکلی ڈیسٹینیشن ہے، تعلیم جو ہے وہ راستہ ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس راستے سے ہوتے ہوئے بچے جو ہے نا وہ سن بلوغت کو یا 18 سال سے پلس آپ نے جو کہا وہاں پہنچتے ہیں۔ جس معاشرے کی آپ نے بات کی وہاں پر استاد کا اس طرح سے نہ تو مقام ہے
نہ استاد کی اس طرح سے عزت اور تکریم ہے. جب آپ کے دل کے اندر استاد کی عزت اور تکریم نہیں ہوگی تو وہ استاد جو بھی آپ کو پڑھائے گا یقیناً آپ اس معاشرے کے قوانین کو بے شک جو ہمارے یہاں پر پاکستان میں قوانین ہیں وہ بھی وہی والے نافذ ہیں جو انگریز کے ہیں، لیکن جو اخلاقی قدریں، استادوں کی تربیت اور ماں باپ کی تربیت، اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. ہمارے اسلام نے جس طرح سے پورے اس سینیریو کو میپ کیا ہے کہ بچوں کی تربیت، آپ بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے آپ اس کو نماز کا حکم دیں. پھر جہاں ڈانٹنے کی بات کی تو جب وہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹ کے بھی اسلام کی طرف اور نماز کی طرف آپ راغب کریں گے. اچھا. تو جب جس معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہوں گی نہیں، بچے نے شروع سے جب اس نے آنکھ کھولی اس کے بعد معاشرے میں جو کچھ اس نے دیکھا تو یقیناً اسی کو اڈاپٹ کرے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ پھر اس طرح سے والدین کے حقوق بھی سلب ہو جاتے ہیں. ڈانٹ ڈپٹ اگر نہیں کریں گے، آپ بچے کے اوپر تھوڑا سا نظر نہیں رکھیں، کہتے ہیں نا کہ بچے کو آپ کھلائیں سونے کے نوالے اور دیکھیں شیر کی آنکھ سے. جب تک آپ کے بچے کو فکر نہیں ہوگا، بچے کے اوپر ڈر نہیں ہوگا، یقیناً وہ ادھر ادھر دوسری چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ راغب ہوگا، جو کہ اس کو ابھی نہیں پتا کہ میرے لیے کیا چیزیں بہتر ہیں اور کیا چیزیں بہتر نہیں ہیں. تو یقیناً جو استاد اور ہمارے معاشرے کے جو بیسیکلی اس تو آپ نے کبھی اپنے بچوں کو مارا ڈانٹا ہے؟ دیکھیں، ڈانٹنے کی بات ایک اور الگ ہے، مارنے کی بات اور ہے. اچھا. ڈانٹنا آپ بالکل ضرور ڈانٹیں گے، شیر کی آنکھ سے بالکل دیکھیں گے، ڈانٹ ان کو ضرور لازمی بھی ہے. لیکن جہاں مارنے کی بات ہے نا، مار کے آپ بچے کو ضدی ضرور بنا سکتے ہیں لیکن مار کے آپ اس سے بات منوا نہیں سکتے. ڈھیٹ ہو جاتا ہے بچہ جب تک، ہاں بالکل آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب تک آپ اس کو پیار سے سمجھائیں، دونوں پہلو آپ اس کو بتائیں کہ یہ بیٹا سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو یہ فائدہ ہے، اس پہ چلو گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ڈانٹ کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پیار کے ساتھ سمجھائیں. ٹھیک ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں اور کمیونیکیشن کے رہنما اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ 55% ایسا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج بچے پہ اثر انداز ہوتی ہے اور 7% آپ کے ورڈز. یہ جو 38% یا 39 کچھ رہ جاتے ہیں وہ کیا ہیں، یہ میں آپ کو وقفے کے بعد بتاؤں گا. یہ بہت ہی ضروری پہلو ہوتا ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. یاد رہے کہ لب و لہجے کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ بچے کو کیا بات کس انداز سے کس ٹون میں کہہ رہے ہیں اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. مگر اکثر و بیشتر لوگ اپنے بچوں کو چیخ کر چلا کر اس کے غلط عمل کے اوپر اپنے رویے کو بدل کر اور ہائپر اور فرسٹریٹڈ ہو کے سمجھا رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح بچہ سمجھ جائے گا؟ یہ آپ کی خام خیالی ہے. بچہ دھیمی آواز سے، ٹھہرے ہوئے لہجے سے اور ٹکر ٹکر یعنی توڑ توڑ کے گفتگو کرنے سے زیادہ جلدی سمجھتا ہے، بجائے یہ کہ چیخا جائے اور اس کو جملے بھی نہ سمجھ میں آئے اور آپ کے چہرے پہ ایک رونت طاری ہو، غیظ و غضب طاری ہو. ایک مختصر وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے. بچوں کی تربیت کے حوالے سے رہنما گفتگو ہوگی، آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. خواتین حضرات غور سے سنیے گا. اگر آپ کا بچہ آپ سے ڈرتا ہے تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، اس کا زوال ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ دوستانہ رویہ نہیں رکھتا، یعنی آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہیں کرتا، اپنے دل کی بات نہیں کرتا، آپ سے سوالات پوچھنے کی جسارت جرأت نہیں کرتا، تو اس میں آپ کا زوال ہے اور آپ کے بچے کی تربیت اتنی اچھی نہیں ہوئی ہے. اسے آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بات کرنا چاہیے. اگر وہ آپ سے کچھ چھپاتا ہے اس خوف سے کہ آپ اسے ماریں گے، ڈانٹیں گے، تو پس پردہ آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو آپ کا احترام کرتا ہے، آپ کے سامنے نہیں کر رہا. یقین جانیے آپ زیادہ دیر، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، مگر زیادہ دیر سایہ کسی کا بھی سامنے وجود رہتا نہیں ہے. اصل تربیت وہ ہے جو پس پردہ بھی اپنا عکس دکھائے. جب وہ آپ سے دور ہو جائے، جب وہ خلوت میں ہو، جب وہ اپنے دوستوں میں ہو، وہاں وہ کیسا پیش آئے گا اور وہاں اسے آپ کا خوف نہیں بلکہ آپ کا پیار ہے جو راہ راست پہ لے آئے گا. میں نے پہلے عرض کیا کہ 55% وہ چیزیں جو آپ کی باڈی سے، آپ کے انداز سے، آپ کے مسکرانے سے یا غیظ و غضب کا اظہار کرنے سے جڑی ہوئی ہیں، بچے پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جسے ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں. اور 7% صرف جملے ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ رہ جاتا ہے اس کا اثر آپ کے لب و لہجے، آپ کے ٹون سے ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ایک بات کو روک کے کہیں، پیار سے کہیں، دیکھو دوبارہ نہیں کرنا، اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا، بجائے ہم چیخ کے کہیں دیکھو دوبارہ نہیں کرنا. اس سے بچہ سمجھ جائے گا کہ یہ خود اپنے آپے میں نہیں ہے، یہ مجھے آپ جیسا کہاں بنائیں گے یا مجھے آپے میں کہاں لائیں گے یا مجھے راہ راست پہ کیسے ٹھہرائیں گے. میں یہاں پہ ظاہر وہ رہنما اصول جاننا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تمام رول ماڈلز ایک مقام رکھتے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہو،
چاہے وہ لیڈرز ہوں، وہ جو عام زندگی میں آپ کو لیڈ کرتے ہیں، چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں، فلمی دنیا کے سٹارز ہوں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، جن کو بھی آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں وہ آئیڈیل ہوں گے، وہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کے لسٹ میں سر فہرست ہوں گے، مگر سوائے ایک ہستی کے اور کوئی اس مثال کا پایہ نہیں رکھتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے تربیت کا آغاز کیا، اور سب سے بہترین گھرانہ آپ کا گھرانہ ہے۔ میں تربیت کے زاویے میں جھانک کے بتا رہا ہوں، یعنی بچوں سے لے کر بیٹی، بیٹی سے لے کر داماد، اور پھر آس پاس تمام لوگ آپ کی تربیت کی خوبصورت جھلک ہیں، بلکہ تجلی ہیں۔ یہی بات ہے جو میں مفتی نوید عباسی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اپنے گھرانے کو ایسا مثالی بنائیں، یہاں تو باپ ماں آپس میں تصادم کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، بچے پہ اس کا اثر پڑتا ہے، کیسے اس معیار کا، اس پائے کا بنائیں کہ بچہ آنے والی دنیا تک اس تربیت کو اپنی نسلوں تک پہنچائے؟ اویس بھائی، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ماں باپ کا یہ حق ہے کہ وہ بچوں کا اچھا نام رکھے۔ یہ اچھا نام، اس کا بڑا دخل ہے زندگی میں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ناموں کا اثر شخصیت پر ہوتا ہے، تو نام کا چناؤ ہمیں بچوں کا اچھا کرنا چاہیے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد بچوں کی غذا ہے۔ ماں، دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے جو بتایا وہ کیا ہے کہ حولین کاملین، 2 کامل سال ماں کا کام ہے کہ وہ اس کو دودھ پلائے بچے کو۔ ظاہر ہے پھر اس کی غذا اچھی ہوگی، معاملات اچھے ہوں گے، اور اس دوران آپ نے بچے کو کھلانا پلانا ہے۔ اور ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو، اچھا، تو آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اس کے تعلیم کا آغاز کر دیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ بڑا ضروری امر ہے۔ آج کل بچوں کو بالکل پلے گروپ میں، اسکول میں جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ برائی کی بات نہیں ہے، لیکن ماں باپ کا بھی تو کوئی کام ہے، ماں باپ ان کی تربیت کریں اچھے انداز میں، جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، ڈانٹنا ڈپٹنا جیسے حضرت فرما رہے تھے ابھی ہمارے صدیق بھائی قبلہ کہ وہ ضروری ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ کب مرحلہ کب آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بچے کی عمر 7 سال ہو تو نماز سکھانا شروع کرو، اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، سکھاؤ۔ اچھا، یہ سکھانے کا مرحلہ کیا ہے؟ کیا ہم بچے کو مصلی پہ کھڑا کریں کہ بیٹا نماز پڑھو؟ نہیں، سب سے پہلے آپ ان کے سامنے نماز پڑھو۔ واہ، خوبصورت۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ آپ کے کردار کو آپ کے بچے دیکھتے ہیں، تو آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ جب ابھی آپ خود بھی فرما رہے تھے، تو مسجد میں آپ جا کے نماز پڑھیں، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو ویران نہ کرو، اللہ سنن نوافل وہ اپنے گھر میں پڑھو۔ آج کل ہمارے بزرگوں کا انداز یہ ہے کہ وہ سب کچھ مسجد میں پڑھتے ہیں۔ پہلے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سنت گھر سے پڑھ کے جائیں، تاکہ بچہ دیکھے کہ میرے والد کچھ کر رہے ہیں، اب کہاں جا رہے ہیں تو آپ ان کو مت بتائیں کہ کہاں جا رہا ہوں، ایک دن خود وہ دیکھے گا کہ اچھا یہ یہاں سے نماز شروع کر کے اب مسجد میں جا رہا ہے والد، پھر واپس آ کے پڑھ رہا ہے، تو یہ تو اس کی نماز کی لگن۔ اور یہ 1-2 دن کا پیریڈ نہیں ہے، 20 دن کا نہیں ہے، 50 دن کا نہیں ہے، مہینے 2 مہینے کا نہیں ہے، یہ 3 سال کا ہے کہ 3 سال تک آپ نے سکھانا ہے۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو حکم دو کہ اب نماز پڑھو۔ اچھا، اب نہیں پڑھتا تو اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن لا بخشبہ، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، آپ اس کو پیار سے کہ بھئی پہلے پیار سے حکم دے کر، نہیں پڑھتا کیوں نہیں پڑھا بیٹا؟ اب بچے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر 3 سال آپ سکھائیں، اپنے عمل سے بتائیں کہ کوئی 100 میں 1 ہی بچہ ہوگا جس کو جو ہے نا وہ آپ کو کوئی ہلکی پھلکا تھپڑ لگانا پڑے گا، وگرنہ اکثریت بچے خود بخود نماز والے بن جائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ تعلیم یہ بچے کا بنیادی حق ہے۔ بچہ کس سے لے رہا ہے، آپ کس کے پاس بھیج رہے ہیں، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، بہت میٹر کرتی ہیں، حساس ہیں۔ اور جب تک آپ ان چیزوں کو بچوں کے حوالے سے اہتمام کے ساتھ نہیں کریں گے نقصان تو ہوگا، بچہ نقصان زدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے جو آپ نے بات کی، اور ابتدا میں آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ بچوں کا نام رکھنا یہ واجبات میں سے ہے۔ تو عام طور سے ہم ہر چیز ہی مسنون دیکھتے ہیں کہ جی سنت میں کیا ہے وہ کام کریں، وہی اعزاز ہے، اسی میں افتخار ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو بچوں کا سنت نام کیا رکھنا چاہیے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا؟ یہ آپ نے بڑی خوبصورت طرف جو ہے وہ توجہ دلا دی۔ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کا نام رکھو عبد الرحمن، عبداللہ اور اعلیٰ القیاس، اس طرح کے نام، عبد الرحیم، عبد الکریم، یہ نام رکھنے چاہیے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔
ایک ہے فرمانا جی اور ایک ہے نبی کا کرنا، جی دونوں میں فرق ہے۔ جی فرمان اس پر عمل کرو، سبحان اللہ عبداللہ، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، آپ نے فرمایا قاسم ہے، اس لیے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ جی دوسرا بیٹا ہوا، آپ نے نام ابراہیم رکھا۔ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نواسے عطا کیے، جی آپ نے نام حسن، حسین اور محسن رکھے۔ جی اور حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا پیدا ہوا ذوالحلیفہ میں، وہ لائے کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے کو لے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک نظام تھا، آج یہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا تو ماں باپ خود انتظار کرتے کہ حضور آ جائے، اور حضور کے بعد یہ طریقہ تھا کہ مدینے میں انصار کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ بچے کو مولا علی کے پاس لے آتے کہ آپ ذرا دیکھیے اس کا نام رکھیے، اس کو اپنی گھٹی دیجیے۔ پھر بعد میں یہی سلسلہ حضرات حسنین کریمین کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ بچے ان کے پاس لاتے، تو یہ سلسلہ بعد میں ائمہ اہل بیت اور بزرگان دین ہمارے ہاں یہ سلسلہ رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو نام رکھے، آپ دیکھیے اویس بھائی وہ کیا رکھیں۔ آج ہم نہ جانے کیسے کیسے میں معاشرے میں نام دیکھتا ہوں کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، معنی ہیں بھی تو مناسب نہیں ہے، وہ اگر ہیں بھی تو نامناسب معنی ہیں، بلکہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں جن میں شرکیہ معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ انڈین فلم دیکھی، وہاں کوئی نام ان کو دکھنے میں اچھا لگ گیا، سننے میں اچھا لگ گیا، وہ رکھ لیا۔ اللہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسلام نے، نبی علیہ السلام نے آپ کو واضح بتا دیا کہ یہ نام رکھیے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی پیارا ہے۔ ان ناموں پہ آگے بڑھیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچے کی تعلیم و تربیت اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ اساتذہ کی نگرانی کریں۔ اساتذہ کی نگرانی کریں، اساتذہ کی نگرانی ضروری ہے۔ اگر بچہ، میں جو جملہ کہہ رہا تھا، بچہ اگر اس کو استاد صحیح نہ ملے، اس کو ماحول صحیح نہ ملے، تو وہ بچہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کا ہو تو وہ برباد اور تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ماحول صحیح مل جائے، بچے کو ماحول صحیح مل جائے اور استاد اچھا مل جائے تو گھر یزید کا بھی ہو، بچہ اچھا ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بات آپ نے مفتی صاحب کہہ دی ہے، یعنی ماحول کا، صحبت کا اصل میں کتنا گہرا رنگ ہے، کتنا پیارا اثر ہے۔ ہمارے پاس دو تھیوریز بھی ہیں، انگریزوں نے بڑی ریسرچ کی، اور ظاہر ہے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ کسی نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ صدیق صاحب، ایک تھیوری ہمارے پاس ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کو آپ سزا اور جزا دے دیں، کچھ اچھا کام کرے انعام رکھ دیں، کچھ برا کام کرے اسے کہیں جی یہ چیز اب تمہیں نہیں ملے گی۔ کیا بچے کی ہر خواہش پوری کرنی چاہیے، ہر طلب پوری کرنی چاہیے، یہاں منہ سے نکلا نہیں اور وہاں پورا ہو گیا، یہ صحیح ہے؟ جی دیکھیں، ویسا بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ جب آپ بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے چلے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے بچوں کو بگاڑنے کے لیے اچھا، کیونکہ بچے تو نہیں سمجھتے اس طرح سے جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں۔ جس طرح سے مفتی نوید صاحب نے بات کی کہ تربیت کا اگر تو آپ کو زبان سے پرچار کرنا پڑے تو میں کہتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا اثر نہیں پڑے گا جس طرح سے آپ کی کردار سے، جو آپ تبلیغ اپنے اعمال سے کریں گے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھے گی۔ دیکھیں، اگر ماں باپ کی محنت سے ایک بچہ ڈاکٹر، انجینئر اور دنیاوی لحاظ سے بہت کامیاب ہو سکتا ہے، تو ماں باپ اگر تھوڑا سا دین کی طرف توجہ دیں تو وہ ایک اچھا انسان بھی ضرور بن سکتا ہے۔ جی، اخلاق جب تک آپ گھر سے نہیں سکھائیں گے، آج ہم نے گھر میں کیا کر لیا، آج کی جو مائیں ہیں وہ 2 سال کے بچے کو آپ دودھ کی بوتل بھی ساتھ دے کے جو ہے نا وہ اسکول بھیج دیتے ہیں پلے گروپ میں، اور وہ دیکھیں ایک ڈے کیئر سینٹر میں بھیجا جا رہا ہے بچے کو۔ تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اپنے بچے کو دین کی طرف بھی ہم نے اسی طرح سے توجہ دینی ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچا کبھی کہ جب بچہ سارا دن کھیل رہا ہے ہم نے اس کو موبائل دے دیا؟ اب آپ دیکھیں 1-1 سال کے بچے جو ہے نا وہ موبائل ٹیکنالوجی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی کہا ہے کہ بچے کو جو ہے نا وہ ہم سورہ کاف سنا دیں، سورہ یاسین سنائیں؟ اس طرف کیوں نہیں لے کے جاتے بچوں کو؟ وہ مائیں بھی تو تھی، جب بچہ پیدا ہوا تو ماشاءاللہ سے 15 پارے کا قرآن کا جی جی جی، جب ماں اس طرح کی تربیت کرے گی بچوں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا معاشرہ جو ہے نا وہ آپ اس کو اچھے اخلاق کے ساتھ ایک انسانی معاشرہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ تشکیل دیتا ہوا دیکھیں گے۔ اب آپ دوسری طرف جاتے ہیں، گلی محلے میں اسکولز اور یہ وہ بہت سارے آپ کو کھلے ہوئے مل جائیں گے، ان کا اپنا معیار کیا ہے جس کے ہاں آپ اپنے بچے کو 5 گھنٹے 6 گھنٹے کے لیے ڈے کیئر سینٹر میں ہی بھیج رہے ہیں؟
وہاں پر پروفیشنل لوگ ہیں نہیں ہیں یا صرف پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے؟ پارٹ ٹائم جابس کر رہے ہیں. استاد کا جو مقام تھا، ایک زمانہ تھا استاد کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیتے تھے. اگر آپ کسی سواری پہ، آپ نے بھی وہ یقیناً دور دیکھا ہوگا، مفتی صاحب نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر شاگرد کسی سواری پہ جا رہا ہوتا تھا تو استاد محترم کہیں نظر آ گئے، وہ اپنی سواری کو روک کے اتر کے کھڑا ہو کے استاد کو سلام کر کے پھر جاتا تھا جب تک استاد گزر نہ جائے. اتنا مقام ہوتا تھا. تو آج ہم نے اس پروفیشن کو، استاد جیسے پروفیشن کو، اس میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر استاد کا اپنا عمل دخل ہے کہ چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں اسکول کھلے ہوئے جن کو کوئی کام نہیں کرنے کو، وہ اس پروفیشن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور 5 7 10 ہزار پہ بہت لو پیکج کے اوپر اپنے کچھ ٹائم گزارنے کے لیے، کچھ پروفیشنل لائف میں آنے کے لیے اس پیشے کو جو ہے نا انہوں نے اختیار کر لیا. تو جب اس طرح سے، اب آپ دوسری طرف اس کے ڈارک پہلو کو تو دیکھ لیں. آپ اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں چلے جائیں، جی ایک ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی اسکول میں کوئی فیشن شو چل رہا ہے. جی مطلب ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ آپ کسی درسگاہ میں آئے ہیں. استاد کا جو ایک مقام تھا وہاں پر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے اس کو ہائر کیا ہوا، یہ ٹیچر نہیں ہے، آپ کا غلام ہے. اور پھر وہ اس طرح سے پیرنٹس کو لبھانے کے لیے ان کو مطلب اس طرح سے تربیت دی جاتی ہے، ان پہ جو ٹیچر ٹریننگ ہے اس کے اوپر بالکل بھی توجہ نہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اور یہ فقدان ہے، یعنی اسکولز تو وہ نرسریز ہیں یا وہ آنگن ہے کہ جہاں پہ یہ پھول لگتا ہے، سنورتا ہے، مگر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں ساری ذمہ داری اسکول کی تو نہیں ہے، کیونکہ اسکول کا کچھ جاتا نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ بگڑتا ہے نا تو اسکول کی کریڈیبلٹی پہ کوئی آواز نہیں اٹھنے والی ہے. ہاں، آپ کی تربیت پہ سوال اٹھے گا، لوگ آپ سے اس کی کنیت پوچھیں گے اور آپ کے حوالے سے بات کریں گے، جی ایسے ہوتے ہیں اس خاندان کے لوگ. میں یہاں پر ایک تجویز بھی رکھتا ہوں اور میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتا ہوں اور فیصلہ ان کے اوپر چھوڑتا ہوں اور آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں. آپ بھی اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے بتائیں کہ کیا شادی کے فوراً بعد یا شادی ہی سے کچھ روز پہلے، جہاں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں بچوں کی اور اپنے سے جڑنے والی زندگی کی، یعنی اس سے کیسے پیش آنا ہے، کوئی تربیت کرنی چاہیے، کوئی کورس کرنا چاہیے، کوئی سمجھ بوجھ فہم ادراک لانا چاہیے کہ جی آنے والی نسلوں کی تربیت آپ کیسے کریں گے، یا بس یوں ہی آپ سب سے بڑا کام یعنی والد ہونے اور والدین ہونے کی ذمہ داری کی طرف داخل ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ کچھ نہیں ہے. آپ اس میکینک کی طرح جس کو آتا کچھ نہیں ہے، وہ نٹ کھولے گا یا توڑے گا. لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. مجھے اندازہ ہے کہ آج کم و بیش چھٹی کا دن ہے، اس لیے کچھ لوگ دفتر جاتے ہیں، کچھ لوگ اسکول بھی جاتے ہیں. کچھ اسکول ایسے ہوتے ہیں جو آج کے دن بلاتے ہیں، ان کو 100 توپوں کی سلامی ہے، کیونکہ یہاں تو چھٹیوں کا معاملہ رہتا ہے. اکثر و بیشتر بچے ان سے بڑے ناراض رہتے ہیں، خاص طور سے ان 2 سالوں میں جو کووڈ میں ہم نے گزارے ہیں. بچوں کو پتہ ہی نہیں اسکول رہتا ہوتا کدھر ہے، اور اسکول تڑپتے رہے، سسکتے رہے کہ بچے آ جائیں. والدین نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ اسکولوں کی قدر کیا ہوتی ہے، خاص طور سے وہ جو سستے پیسے والے اساتذہ ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ ہونے سے کہیں نہ کہیں کام آ جاتے ہیں، البتہ یہ کہ ان کی اگر تعلیم و تربیت ہوئی ہو. خواتین و حضرات، میں یہاں پہ بہت ساری مثالیں اپنے مہمانوں سے لے رہا ہوں، سن رہا ہوں، جو آپ کے اور میرے اور پورے معاشرے کے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. مگر یہ بات خاص طور سے یاد رکھیے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے اوپر اتنی شفقت فرمائی ہے کہ کوئی بھی اپنے کلاس روم میں اس ایج سے کم بچہ نہیں لیتا یا اس گریڈ سے کم بچہ نہیں لیتا جس میں عام طور سے زیادہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں. مگر میرا اور آپ کا آقا ایسا ہے کہ جس نے جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ساتھی بنایا، وہاں پہ انس بن مالک کو بھی ساتھ میں ملا لیا، وہاں پہ معاذ کو بھی ساتھ میں ملا لیا، وہاں پہ حسنین کریمین تو آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی تربیت اور فیض عام ہو تو پھر وہ عمر کا محتاج نہیں رہتا، وہ سب کے لیے ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنی ظرفیت اور شرفیت کے مطابق اس سے نور لیتا ہے، تجلیات لیتا ہے. خواتین حضرات، یہ دنیا کا بڑا پروٹوکول ہے. کسی بھی ملک کا سربراہ جب کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو اس کے اعزاز میں، استقبال میں ویسے تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مگر چھوٹے سے بچے ہاتھوں میں پھول لیے سب سے آگے بڑھ کے اس کو خیر مقدم کہتے ہیں. یہ پروٹوکول جانتے ہیں کہاں سے شروع ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب فاتح مکہ، فخر موجودات، مقصود کائنات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر 2 بچے آئے اور انہوں نے پھول دیا اور استقبال کیا.
मगर दूसरी तरफ ये भी देखिएगा रिसालत माब ने उनको गोद में उठा लिया, एक को अपने आगे एक को अपने पीछे बिठा लिया, और उन फूलों के साथ उन हाथों में जिनमें फूल थे मक्के में आप मुख्तलिफ मकामात पर तशरीफ़ ले गए, लोगों से मिले, उन बच्चों पर शफ़क़त फरमाई। ये है मेरे और आपके आका का किरदार। बच्चों के साथ सख्ती से पेश आना एक अलग मामला है, और बच्चों को डांट डपट करना, नाराज़ करना, उनसे ख़ुद को उनसे दूर करना इंतहाई बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे आपसे वो बात ना कह सकें, वो बात ना जान सकें, वो सवाल ना कर सकें कि जिनसे उनकी दुनिया बन जाती है, दीन बन जाता है। यहाँ पे मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब ने बहुत ख़ास बात की है, मैं इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि घर में नवाफिल अदा करें, इससे क्या होगा, बच्चे भी सीखेंगे और खातून खाना भी सीखेंगी, और वो लोग भी सीखेंगे जो आपके मातहत हैं जी घर में होती है। तो क्या मुफ्ती साहब, मैं और आप अपने घर में चाहे छोटा सा क्यों ना हो, 2 कमरे का क्यों ना हो, एक कमरे को मस्जिद बना सकते हैं? ये कह सकते हैं कि जी यहाँ पे नमाज बाजमात होगी, और क्या शौहर खड़ा हो के आगे, पीछे उसकी ज़ौजा खड़ी हो, उसके अगर नौकर हैं तो वो खड़े हो, बच्चे साथ में हो, नमाज इस तरह बाजमात अदा कर सकता है? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो मस्जिद बैत हर जगह होनी चाहिए, यानी हर घर में होनी चाहिए। जगह से मुराद ये है, हम दफातर में होते हैं, वहाँ पे भी जगह मखसूस होती है कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाए, तो इसी तरह घर में नमाज का बाकायदा एहतमाम होना चाहिए, मस्जिद बैत होनी चाहिए। मसाजिद को वीरान नहीं करना चाहिए, मस्जिदों में बाजमात नमाज जमात जाके अदा करनी चाहिए। मस्जिद दूर है या आप ऐसे शहर में रहते हैं कि जहाँ पे मसाजिद नहीं है, जैसे आज भी बहुत सारी जगह हैं, तो आप अपने घर में नमाज़ पढ़ें, बाजमात पढ़ें, और शौहर अगर इस काबिल है तो वो नमाज़ पढ़ाए, या घर में कोई वालिद हैं, ससुर हैं, वो नमाज़ पढ़ाएं, पीछे वो खड़े हो जाएं, फिर पीछे ख़वातीन खड़ी हो जाएं, तो इस तरह से जमात कराई जा सकती है, इसमें कोई कबात की बात नहीं। लेकिन जो मैं बात अर्ज़ करना चाहता हूँ अभी आपके चलते चलते, कि बच्चों की तरबियत, बच्चों से प्यार और मोहब्बत वो जज्बा है कि जिस आदमी के दिल में वो जज्बा ना हो, वो उस्ताद तो क्या वक्त का गवर्नर भी नहीं बन सकता। अच्छा, खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को गवर्नर बना के भेजना चाहा, तो आप अपने बच्चों से प्यार फरमा रहे थे, तो वो आया रुखसत के लिए, कहा या रसूल अल्लाह, आप बच्चों से प्यार फरमाते हैं, यानी बच्चों को चूमते हैं? तो हुजूर ने कहा हाँ। तो कहने लगा मैंने तो कभी नहीं चूमा। आपने फरमाया घर चले जाओ, तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें गवर्नर बनाया जाए, तुम बच्चों से प्यार नहीं कर सकते। और फिर देखिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तरबियत फरमा रहे हैं, उम्मत को बता रहे हैं, आने वाली नस्ल नौ को बता रहे हैं, अपनी उम्मत के हर फ़र्द को बता रहे हैं, हर वालिद को बता रहे हैं कि तुम्हारे पास जब बेटी आती है तो बेटी के साथ क्या बर्ताव करना है। बेटी को कहते हैं ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, अपनी बेटियों को प्यार दो बारगाह रिसालत माब से सीख कर। आज बच्चियों को वो तवज्जो नहीं दी जाती जो बेटे को दी जाती है, ये भी हमारे मुआशरे का एक अलमिया है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को खड़े होकर उसकी पेशानी पर बोसा देकर अपनी जगह पर बिठाकर बता दिया कि बेटियों के साथ ये सलूक करोगे तो तुम कामयाबी और कामरानी की तरफ बढ़ोगे। तो आज बेटियों बेटों सब पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और चलते चलते ये बात मैं लाजिमन आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में अगर हम बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दे दें, बहुत अच्छा, उनको ए लेवल ओ लेवल और न जाने कहाँ कहाँ, हम देहात में जाते हैं तो देहातों के जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे यतीम खाना होता है, उन यतीम खानों में हमें वाकईतन यतीम बच्चे नजर आते हैं। लेकिन जब बड़े शहरों में मैं आता हूँ, जिस शहर में हम बैठे हुए, कराची हो या लाहौर हो या दुनिया के बड़े शहर हो, वहाँ पर मुझे ओल्ड एज होम नजर आते हैं जहां पर उमरा के बड़े बड़े उमरा के नामी गिरामी लोगों के बच्चे नजर नहीं आते, उनके वालिदैन नजर आते हैं। और वालिदैन जो है ना वो पड़े हुए होते हैं और कोई नौकर उनकी खिदमत कर रहा होता है। ये अलबिया क्यों है? ये आपने इतना पढ़ा दिया, सवाल ये है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत क्यों नहीं कर पा रहे। जिस बाप ने सब कुछ लगा दिया बच्चे के लिए, कितनी बारी भरकम फीसें होती हैं। आज तो तालीम बुनियादी तौर पर कारोबार बन गया है। आप जरा किसी स्कूल में चले जाइए, 20-30 हज़ार रुपए से कम तो किबला बताएंगे इस शोबे से यकीनन वाबस्ता है कि कम बात ही नहीं होती। इतनी बड़ी बड़ी फीसें और इससे ज्यादा, और बच्चा अभी पैदा नहीं होता तो वो माँ के पेट में होता है तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। ये सारे करवाएं, हम इसकी मुजम्मत नहीं करते, अच्छे काम है। लेकिन जहां बच्चा पैदा नहीं होता तो जो आपने जुमला कहा, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, ये जुमला कि उस बच्चा जब वो माँ के पेट में हो या शादी होने से पहले उसको ये बताया जाए कि भाई ये जो निकाह करने जा रहे हो ये क्यों करते हैं, औलाद का जो उसूल है वो क्यों होता है, और फिर उस औलाद की तरबियत कैसे करनी है, ये आप बारगाह
चाहे मौला मुर्तज़ा से सीखें, ये सैयदा ज़हरा पाक से सीखें कि किस तरह उन्होंने काम भी किया। आज लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, हजरत अली सारा दिन काम करते, बच्चों को भी पूरा वक्त देते। सैयदा ज़हरा अपने हाथ से चक्की चलाती। वो घर आज लोग कहते हैं हम नौकरों से करवाते हैं, अरे तुम्हारे नौकर गए इधर उधर, हम तो बात करते हैं उस घराने की जिस घर में फरिश्ते आकर खिदमत करते हैं। अगर चक्की वो खुद चला ना रही हो, अबू हुरैरा देख के कहते हैं चक्की चल रही है, हुजूर के पास आते हैं, हुजूर कहते हैं वो फरिश्ता मुकर्रर था जो चक्की चला रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो सैयदा चक्की भी चलाती हैं, वो बच्चों की तरबियत भी करती हैं, खुद सदका करती है, बच्चों को नहीं कहती, बच्चे भी सदका करने लग जाते हैं। ये जरा ये सिखाएं। आज औलाद को ये बात बताने की जरूरत, अगर हम इस नहज पर चलेंगे, इस अंदाज से आगे बढ़ेंगे तो हमारे बच्चे कामयाब होंगे। वरना ये होगा, इस शेर में ये भी होता है कि बेटा बाप के मुंह पर थप्पड़ मारता है, माँ को मार के घर से बाहर निकाल देता है, ये सब कुछ होता है। ऐसी ये क्यों होता है? हम नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से और अहले बैत से दूर हैं, अगर उनसे जुड़ जाएंगे तो कामयाबी मुकद्दर। ऐसी किताबों को हम काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। लेकिन ये शहर का मिजाज अगर है तो फिर इसको बदलना चाहिए। ये तरक्की नहीं है, ये जिद्दत नहीं है, ये तालीम नहीं है, ये तरबियत नहीं है, ये एजाज़ नहीं है, ये इफ्तिखार नहीं है, ये निदामत है, ये एहसास है, जुर्म है जो होना चाहिए। मैं सिद्दीक सरवर साहब आपकी तरफ आऊँगा और उसके बाद सबसे अलविदा रुखसत ले लूँगा। ये पहलू जिसका हमने अभी छेड़ा है तजवीज़ के तौर पर, क्या ये अच्छा होगा, मुफीद होगा? मेरी तजवीज़, मुफ्ती साहब ने भी इसमें हिमायत की है कि शादी से पहले या शादी के फ़ौरन बाद अली और ज़हरा कोर्स करवाया जाए कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है और आपस में कैसे बर्दाश्त करना है एक दूसरे को। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर ये है कि आपके हर घर में बुजुर्ग कुछ बातें बता देते हैं ना, उससे काम चल जाता है? ऑफ कोर्स, वैसा बहुत अच्छा आपने चूज़ किया है ये पॉइंट। देखें, हम बात कर रहे हैं बच्चों से, जब बचपन से ही ये तरबियत शुरू हो जाएगी तो फिर आखिरी दिनों में आके जब आप रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में उन दिनों में ज़रूरत, या उन दिनों में ख़ास एक स्पेशल कोर्स तो ज़रूरी है। ठीक है कि जब हम किसी जगह कोई एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में जा रहे होते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं, तो यकीनन ये एक ज़िंदगी का नया मरहला है जिसको स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी यकीनन हमें कुछ ना कुछ चार उसके जो उतार चढ़ाव हैं ज़िंदगी के, जो घर में बहुत सारे लोग बुज़ुर्ग हैं, उनसे तरबियत बिल्कुल लेनी चाहिए। देखें, हमारे मुआशरे में इसी वजह से अभी अगर आप देखें, नज़र दौड़ाएँ तो पाकिस्तान दुनिया का ठीक है वाहद मुल्क है जो यूथ मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ है। 64% पाकिस्तान के अंदर यूथ है और जिसमें 30 साल से कम उम्र के लोग हैं। लेकिन देखें कि यहाँ पर जो यूथ को हम सिखा क्या रहे हैं, बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है, जिस तरह से मुफ्ती साहब ने कहा कि हम उसका स्कूल में नाम तो लिखवाने के लिए चले जाते हैं, तो क्या हमने उसकी दीन के लिए, क्या उसकी तरबियत के लिए हमने किसी के बात की? और उसमें दीन में भी तो मसला ये ना कि बच्चे को बचपन से कंफ्यूजन हो जाती है। मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ। एक निकाह में मुझे एक अलामा साहब बताने लगे, बच्चे ने पूछा कि वो जनाब फेरे कब लगेंगे? ये आप बच्चों की जो टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं निकाह में अल्लाह माफी अयाज़ बिल्लाह। मैं मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सिद्दीक सरवर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, देखेंगे और ये पैगाम आप तक पहुँचेगा तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन मौज़ूआत पे अब बात नहीं होती है, अब तो फेरे और फेरी के ऊपर बात होती है, मगर अगर इन मौज़ूआत पे बात हुई और आज हमने तजवीज़ आपको सामने रख के ये रख दी है कि अली और ज़हरा कोर्स होना चाहिए बच्चों की तरबियत के हवाले से, वालिदैन का, यानी बच्चों को तो स्कूल आप भेजें पहले खुद उस शोबे से जुड़ जाएं, उस तदरीस के अमल से जुड़ जाएं जिसमें आपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। तो फिर आप अपनी रजामंदी का इजहार फीडबैक के ज़रिए ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखेंगे आप, और ये बातें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। बच्चों को कभी झूठ बोलना आपने नहीं सिखाना। हो सके तो अब्राहम लिंकन का वो ख़त आप पढ़िएगा जो उसने अपने बच्चे के उस्ताद को लिखा और उसने ये बताया कि इसको ये बताओ कि कभी भी नकल करके पास ना हो, चाहे उसकी अव्वल पोजीशन क्यों ना आए, और अगर वो इस सूरत हाल में फेल हो जाए तो ये एजाज़ होगा, बजाय कि वो नकल करके पास हो। अपना ख्याल रखेंगे, अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का। अल्लाह की अमान में।